السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ سورہ کہف کے بارے میں 2 سے 3 یا تھوڑا سا اس سے زیادہ ٹائم میں کوشش کروں گا کہ ایک اوور ویو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس کے جو بنیادی مضامین ہیں سورہ کہف کے، اس پہ آنے سے پہلے میں سب سے پہلے حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اور ایک حدیث میں آخری 10 کا بھی ذکر ہے، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص دجال کے فتنے کو پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھے تو یہ تمہارے لیے اس کے مقابلے میں امان ہے۔ اب اس کے علاوہ جو شخص اس کو، ایک اور حدیث میں جو شخص اس کو جمعہ کے روز تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ نور رکھ دیتے ہیں۔ یہ احادیث اس صورت کی فضیلت اور اہمیت کے لیے کافی ہیں، یعنی اتنی فضیلت جو ہے کسی اور صورت کی کم ہی آئی ہے۔ اور بھی صورتیں ہیں ظاہر ہے بہت فضیلت والی ہیں، لیکن یہ قرب قیامت جب الٹیمیٹ فتنہ آئے گا، اور وہ فتنہ وہ ہے کہ جب سے دنیا بنی اور وہ بالکل قیامت کے قریب یہ فتنہ ظاہر ہوگا، الٹیمیٹ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ ہوگا اس پورے یعنی وقت میں، جب سے دنیا بنی ہے اور آخر تک اس سے بڑا فتنہ نہیں آیا۔ تو اس فتنے سے ایک صورت کی 10 آیتیں امان دے رہی ہیں، تو یہ اس کی اہمیت اور فضیلت ظاہر کرتی ہیں۔ اب اس میں جو اس کے بنیادی مضامین ہیں سورہ کہف میں، اگر ہم دلیل سے اگر اس کو سوچیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو عین اسلام میں داخل کیا ہوگا، اور جو شخص جو ہے اس نے اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، یعنی جو اس کے ماخذ ہیں قرآن اور حدیث، ان سے تعلیمات کو لے کے اپنی زندگی میں ان کو لایا ہوگا اور اپنی زندگی گزار رہا ہوگا اسلام کے مطابق، تو اس کا ان فتنوں میں بچ جانا، اس کی پاسبلٹیز زیادہ ہے۔ بچانا اللہ نے ہوتا ہے، لیکن اس کی پاسبلٹیز زیادہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اور فتنوں میں اصل بات بچانا کیا ہوتا ہے؟ اپنے ایمان کو بچانا ہوتا ہے فتنوں میں۔ جو شخص فتنوں میں آزمایا جائے اور اس نے اپنا ایمان بچا لیا تو وہی کامیاب کہلائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجال کے بارے میں ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ اس کے پاس ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، تو تم اس کی جہنم لے لینا کیونکہ وہی اصل میں جنت ہے، اور اس کی جنت میں داخل نہ ہونا کیونکہ وہ اصل میں جہنم ہے۔ تو جو شخص اس کو رب نہیں مانے گا، ظاہر ہے وہ اس کو دجال اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا، تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز اس کو نہیں ملے گی، ریسورسز سارے اس کے پاس ہوں گے، حدیث میں ملتا ہے۔ تو وہ جو اس کو رب نہیں مانے گا، جب دجال اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا تو اس کو دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں دی جائے گی، ایندھن کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا جائے گا۔ تو دوسرے لفظوں میں اس شخص نے اپنا ایمان بچایا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب فتنوں میں آزمائے جاؤ تو ایمان کو بچاؤ، اس کو پرائرٹی میں رکھو، اور اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ تو یہ بنیادی اصول ہے، اور چونکہ یہ ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے، آج کل کے دور میں ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، تو یہ اس لیے اس کو بہت ضروری ہے ڈسکس کرنا، اور ہمیں یہ جاننا کہ ہم نے اپنے ایمان کو کیسے بچانا۔ تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس صورت کا بنیادی مضمون یہی ہوگا کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو انسان جوڑے۔ تو بالکل یہ صحیح بات ہے، اس صورت کا سٹارٹ جو ہے، آغاز، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور بات نہیں کی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ ہم نے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، اس میں کوئی کجی نہ رکھی، کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ اور دوسری آیت میں قیما لفظ ہے، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین ان لہم اجرا حسنا۔ تو دوسری آیت میں پہلا لفظ جو قیم ہے وہ بھی قرآن کی تعریف ہی بیان کر رہا ہے۔
تو دوسرے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پھر اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے بارے میں ہے، تو یہی بات ہے جو آج میں کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کے سامنے میں نے یہ بات رکھی ہے 5 منٹ کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے یہ، جو آخر میں بات کروں گا آپ کے سامنے، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اگر ہم فطروں میں اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس کتاب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اور بالکل جس طرح اسلام نے کہا ویسے ہم اس پہ عمل کریں، اور یہی مضمون آیت نمبر 28 29 میں موجود ہے، اور قرآن کے اندر بھی یہ مضمون کافی جگہوں پہ موجود ہے۔ تو یہ بھی بات ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے اختیار پہ یقین، یہ اس کا بنیادی مضمون ہے، اور ظاہر فطروں میں جب انسان آزمایا جاتا ہے تو اللہ کے اختیار پہ وہ شک نہ کرے، یہ مین بات ہے۔ تو اس صورت کا بنیادی مضمون یہ کہ اللہ کے ہونے پہ، اللہ کے اختیار پہ یقین کیا جائے، اور اللہ کے ساتھ والہانہ وابستگی ہو انسان کی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔